جب وہ زیور لے کے جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ حجن کو اپنی زلفن جو ہے کام والی اس کو میرے ساتھ بھیج دو، تاکہ وہ سنار کے پاس بیٹھی رہے گی اور میں ڈورے ڈلوا لوں گی۔ مزاحدار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو حجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو۔ حجن نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی تو حجن نے رومال کھولا، زلفن سے کہا لاؤ اجھلوانے والے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے والے الگ، یعنی زیور الگ الگ کر لیں کہ کن کو دھلوانا ہے اور کن کو ہم نے ڈورے ڈلوانے ہیں۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی، یعنی ناک کی کیل، ناک کا وہ جو نوز پن ہوتی ہے وہ کہاں گئی؟ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا بھر کی تو چیز ہے، اسی پوٹلی میں دیکھو، ذرا بھر کی چھوٹی سی چیز ہے، اس پوٹلی میں دیکھو یہی ہوگی۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی یہ ہے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہ گئی۔ ارے زلفن دوڑ کر جا، جلدی سے لے آ، یعنی اس نے خود ہی جواب دیا کہ پاندان کے ڈھکن پر وہ ناک کی کیل جو ہے پڑی رہ گئی ہے، جاؤ دوڑ کر لے آؤ۔ زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کے نکڑ پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے، انہیں آ کر اس نے اطلاع دی اور کہا کہ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، جلدی سے کیل دے دو۔ یہ کہنا تھا کہ مزاحدار بہو کا ماتھا ٹھنکا، ماتھا ٹھنکنا یعنی اس کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ زلفن سے کہا باولی ہوئی ہے، پاگل ہوئی ہے، کیسی کیل؟ کون سی ناک کی کیل؟ میرے پاس کہیں تھی، تو نے دیکھی ہے؟ ارے کم بخت دوڑ دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے، یعنی اس نے اس کو ڈانٹا اور کہا میرے پاس تو ہے ہی نہیں، تم نے کہاں میرے پاس دیکھی؟ بھاگو کہیں وہ زیور لے کر چلی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاحدار سے آ کر کہا بی بی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں، میں بازار تک دیکھ آئی ہوں، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاحدار سر پیٹنے رونے دھونے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں دیکھو خدا کے لیے دوڑیوں، یعنی وہ واپس آئی اور آ کر اس نے اطلاع دی کہ وہاں تو حجن کوئی بھی نہیں ہے اور اتنی دیر میں پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مزاحدار نے رونا دھونا شروع کر دیا اور لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ موم گھروں کے چھتے تک دوڑے، اس نے ایڈریس دیا تھا کہ موم گھروں کے چھتے میں بھانجی رہتی ہے، اس کے پاس آئی ہوں۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی، یعنی پتہ نہیں کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور 1 مہینے کے لیے اس نے یہ گھر کرائے پر لیا۔ 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی، 4 دن سے وہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہے، اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا اور بیوی سے کہا اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، خاک سے تباہ و برباد کر کے چھوڑے گی، میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ یعنی موم گھروں کے چھتے تک گئے، وہاں وہ گھر چھوڑ کے جا چکی تھی اور محمد عاقل کو جب پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہوا اور اس نے کہا تم گھر کو برباد کر کے چھوڑو گی، میں تو تجھ کو پہلے جانتا ہوں کہ تم کس طرح کی ہو۔ زاہدہ نے کہا چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، اوزار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا، یعنی میاں سے بدتمیزی سے بولی اور کہنے لگی کہ تم نے جب اوزار بند دیکھا تھا تو کہا تھا کہ بیگم کا جو مال بکنے کے لیے آئے وہ ضرور دیکھنا۔ غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی، یعنی بہت لڑے، تمام محلہ جمع ہو گیا، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، بات پر بات چلی تو معلوم ہوئی کہ اسی حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا تھا، اس بہانے سے لے لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گی، دونا دگنا، یعنی پھر پتہ چلا بات سے بات نکلی تو اور پتہ چلا کہ بہت سے لوگوں کو لوٹ چکی ہے، احمد بخش خان کی بیوی کو اس بہانے سے لوٹ چکی کہ تمہارا زیور دگنا کروا کے دوں گی۔ روئی کے کٹڑے میں میاں مستیہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی اور یعنی اس کا میاں مسیطہ کی بیٹی کا زیور بھی اس نے بہانے سے چھین لیا۔ غرض زیور تو گیا گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئیں، برتن چوری جا چکے تھے، زیور یوں غارت ہوا،
1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو وہ 3 پیسے کی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا، حجن کا سراغ نہ ملا، پر نہ ملا، یعنی برتن بھی اندر سے چوری ہوتے رہے، اس کو کچھ خبر نہ تھی، زیور اس طرح تباہ ہو گیا۔ اور 1000 روپے کی جو موتی کی جوڑی تھی وہ جب لوگوں نے دیکھی تو وہ 3 پیسے کی نکلی، اور پھر تھانے میں اطلاع دی گئی، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہی، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی، یعنی دھوپ لگوایا کرتی تھی۔ شروع برسات میں الگ ہو کر رہیں، یعنی برسات شروع ہوئی تھی تو ساس سسر سے لڑ کر الگ ہو گئی۔ کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا، تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح پڑا رہا۔ یعنی پہلے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی تو ساس ہر 10ویں دن اس کے کپڑوں کو دھوپ لگوایا کرتی، جب لڑ کر الگ ہو گئی تو کپڑے جہاں پڑے، صندوق جہاں پڑا وہیں پڑا رہ گیا، اور اس نے کبھی کھول کر نہیں دیکھا۔ جاڑے کی آمد میں دلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا، یعنی جب سردی میں رضائی کی ضرورت پڑی تو صندوق کھولا گیا۔ بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ دیمک کیڑا ہے جو کپڑے کو کھا جاتا ہے، اور دیمک کپڑے کو کھا گئی۔ چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے، کپڑوں کو چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بڑے بڑے سوراخ کر دیے تھے، کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا، کوئی بھی کپڑا سلامت نہیں بچا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا، اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا، یعنی لاڈ پیار میں بگڑی رہی، کام نہ کیے، اور پھر آخر میں مصیبت پڑی۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا، نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی، اور نہ ہی اس کے اخلاق کو بہتر کیا گیا۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر لیا، برتن بھانڈا، کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی، یعنی گھر چلانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ چند روز میں تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا، چند دنوں میں سارا مال و اسباب جو ہے وہ مٹی میں ملا دیا، اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی، ایک ہی دن میں زیور سے خالی ہو گئے، ہاتھ کان زیور سے خالی ہو گئے۔ محمد عاقل بھی اسی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتا، جس طرح یہ بد مزاج تھی، اگر محمد عاقل بھی ویسا ہی ہوتا تو دونوں کا تعلق ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل اور شرافت کو برتا ہے، اس نے عقل اور شرافت سے کام لیا ہے۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں، یعنی اتنے اس کے بارے میں معلومات ہیں کہ اگر لکھنے پہ آئے تو 3-4 کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے، اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی اس کے حالات کو لکھ کر پڑھ کر غصہ آتا ہے، اس لیے جو لکھا وہی کافی ہے۔